بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ خطے کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں، کیا آنے والی نسلیں پانی پر جنگ لڑیں گی؟ یہ افسوسناک ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ کمیٹی مختلف ملکوں میں جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے گی۔ مصدق ملک کا کہنا ہے، بھارت خود کو یہاں کا چودھری سمجھ رہا تھا۔ اس کے رافیل پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتے ہوئے نیچے گرے۔ خرم دستگیر بولے، بھارت پورے خطے کو جنگ کے دہانے پر لے آیا۔ فیصل سبزواری نے کہا، بھارت خطے کا تھانے دار بننا چاہتا ہے۔ بھارت کی ناپسندیدہ پالیسیوں سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے سفر کی حمایت جاری رکھے گا۔ چین پاکستان کا اہنی بھائی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو، کہا چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانا چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا، کہا مسئلہ کشمیر کا حل علاقائی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، ملاقات میں علاقائی ترقی، امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک قریبی روابط اور تعاون جاری رکھیں گے۔ We have witnessed a troubling pattern of behavior by one major country driven by aspirations of unchecked regional hegemony, marked by aggressive naval expansion and efforts seeking to assert dominance over critical waterways. بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے۔ غیر محدود علاقائی بالادستی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ بحری توسیع پسندی اور اہم آبی راستوں سے غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا سمندروں کو اسٹریٹجک محاذ زراعی کے بجائے مشترکہ خوشحالی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ بھارت دریاؤں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی روش اپنا رہا ہے۔ بھارتی اقدام معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خزار میں اسکول بس پر دہشت گرد حملہ، 3 بچوں سمیت 5 افراد شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی میں اسکول بس کو نشانہ بنایا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسکول پر حملے کی مذمت، کہا دشمن نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ یہ درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اسکول بس پر حملہ ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی گھناؤنی سازش ہے۔ قوم کے اتحاد سے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف پراپیگنڈا، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سندھ زون میں 3 خواتین سمیت 11 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان افراد نے ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی۔ دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کا کارنامہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے سب سے بڑا فوجی اعزاز۔ حکومت نے ترقی دے کر فیلڈ مارشل بنا دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ سوشل میڈیا پر فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ صارفین کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ اعزاز ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں، اعزاز قوم، افواج، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پورے قوم کے لیے اعزاز ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بننے پر مبارکباد، کہا جنرل عاصم منیر کی قیادت نے مسلح افواج نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا۔ بہترین جنگی حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا جنرل عاصم منیر نے قائدانہ صلاحیتوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد۔ جنرل ساحر شمشاد کا سید عاصم منیر کی قیادت اور خدمات کو خراج تحسین۔
सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी सिंध जोन में 3 खवातीन समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाक भारत कशीदगी के दौरान इन अफराद ने रियासत के खिलाफ हर्जा सराई की थी। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर ट्रक और मुसाफिर बस में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। दीगर खिलाड़ियों में शादाब खान, फखर जमान, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ शामिल हैं। हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर भी रंग जमाएंगे। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। सीरीज के तीनों मैच क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होंगे। मैचेस के शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। ये एक एजाज है और ये एजाज जो है उनके साथ, उनकी जिंदगी में भी उनके साथ रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। कुछ लोगों को जो है ना वो ये चीज शायद हजम नहीं हो रही, तो वो इस तरह की तनकीहें निकाल रहे हैं। फील्ड मार्शल का एजाज जनरल आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं, कुछ लोगों को जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार्के में मुल्क का मौसर दफा किया। मुल्क को इज्जत मिली, इसके रूह रवां जनरल आसिम मुनीर है। पूरी कौम चाहती थी जनरल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज दिया जाए। भारत पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाएगा तो पाकिस्तान टारगेट करेगा। मैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को एक फातेह सपे सलार है फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना कौम के दिल की आवाज है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज सुनी। सिपह सलार ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की। मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। सेनेटर फैसल मॉडर ने कहा, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर इसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। आवाए फैमिली की सईद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर दिल मुबारकबाद। ओवरसीज पाकिस्तानियों का जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर खुशी का इजहार। पाकिस्तानी नियात रिपब्लिकन साजिद तारड़ ने भी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी। डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं, आसिम मुनीर सिपह सलार आजम है। फील्ड मार्शल बनाना अहसन फैसला है। तज्जियाकार तनवीर अहमद कहते हैं, भारत को धूल चटाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कारनामा है। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की चेयरपर्सन गजाला हबीब का कहना था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वजह तौर पर इस ओहदे के अहल हैं। वजीर आजम ने बेहतरीन फैसला किया। पहली तरजीह अमन है, लेकिन पाकिस्तान न पहले झुका था न अब झुकेगा। शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की अहम चीज उसका आज़्म और ताकत है जो हमने दिखाया। दुनिया पहले ही मसाइल से नबरद आज़मा है। ऐसे में क्या इसका हल ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानी और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े। इस वक्त पाकिस्तान और चीन अमन इस्तेहकाम के लिए कोशा है, दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। इस दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की रोकना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर में राब्ता। वजीर आजम ने हालिया बहरान में फाल सफारतकारी पर अब्दुल फत्ताह अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। मिस्र के सदर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकतब। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, मिस्र पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात का ख़्वाह है। मिस्री सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत भी कबूल करी।
پاکستان اور چین کا اتحاد امن و ترقی کا ضامن ہے. ایئر چیف مارشل کی چینی سفیر سے گفتگو. ملاقات میں پاک فضائیہ اور چین کے درمیان دفاعی اشتراک میں وسعت پر اتفاق. رابطے اور مشترکہ مشقیں بڑھانے کا عزم. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو نے کہا پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاری خطے میں امن و استحکام کی ضامن ہے. پاک چین تعلقات مستقبل میں مزید مضبوطی اختیار کریں گے. ایئر چیف نے چین کے دفاعی ٹیکنالوجی، تربیت، تحقیقی اشتراک میں معاونت پر شکریہ ادا کیا. چینی سفیر نے پاک فضائیہ کی مشرقی محاذ پر کارکردگی کو سراہا. کہا پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت متاثر کن ہے. جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال کیا. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات. آئی ایم ایف کی پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز. رقم ماحول دوست منصوبوں پر خرچ کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی کی فی لیٹر ₹78 سے زائد قیمت نہیں ہوگی. بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر اتفاق. نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زیادہ ٹیکس لگانے پر غور. کھاد پر جنرل سیز ٹیکس کی عمومی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ. آئی ایم ایف کا سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر زور. اوگرا نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے گیس صارفین کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. سوئی سدرن اور ناردرن کے لیے گیس نرخوں میں رد و بدل کی منظوری کے لیے سمری وفاقی حکومت کو ارسال. سوئی ناردرن گیس کے لیے ₹116.90 فی MMBTU مہنگی کرنے کی منظوری. سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس سستی کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی. نوشہر و فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے گھر کو آگ لگا دی گئی. مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی. پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی. شرپسندوں نے شاہراہ پر کھڑے پیٹرول ٹینکر اور ٹرالر بھی جلا ڈالے. پولیس نے قوم پرست کارکنوں کو منتشر کر دیا. چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ضیاء الانجار کے گھر پر حملے کی مذمت. کہا ضیاء الانجار کے گھر پر حملہ دہشت گردی کے مترادف ہے. سازشی عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ضیاء الانجار کے گھر پر حملہ افسوسناک قرار دیا. کہا مظاہرین کا یہ فعل ناقابل برداشت ہے. غزہ میں 14,000 بچے موت کے دہانے پر. غذائی امداد نہ پہنچی تو بچے بھوک سے مر جائیں گے. اقوام متحدہ کی دہائی. دوائیں بھی ناپید. غزہ میں انسانی بحران شدت اختیار کر گیا. اسرائیلی فوج کے اسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں پر حملے جاری. مزید 73 فلسطینی شہید ہو گئے. پی ایس ایل کا پہلا مرحلہ ختم. 2 ٹیموں کی چھٹی. 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم. پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام. کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنا لی. میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی. جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی. ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع بھی ملے گا. پہلے ایلیمینیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا. جو ہارا وہ گھر جائے گا. فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی. میگا ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. آپ کو اس ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم کیا لگ رہی ہے؟ کون سی لگ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ فائنلسٹ اسلام آباد اور لاہور ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد میرے خیال سے نئے پلیئر آنے کی وجہ سے نا انٹرنیشنل بیلنس بڑا اچھا ہو گیا. اسپیشلی ایلیکس ہیل جو آیا. لگتا ہے فائنل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوگا. باسط علی کی ہر لمحہ پرجوش میں پیش گوئی. کہا ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ ہے. کراچی فائنل میں پہنچا تو اپ سیٹ ہوگا. کامران اکمل بولے کراچی برا نہیں کھیلا، اسلام آباد کی ٹیم اچھا کھیلی. نئے کھلاڑیوں کے آنے سے اسلام آباد کی ٹیم متوازن ہو گئی. اس وقت چوائس صاحبزادہ فرحان ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بنے مہمان اداکار فائق خان. کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. عادل مصطفیٰ چودھری لائے ہنسی کا طوفان. عید قربان کی تیاریاں. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. کراچی میں ناردرن بائی پاس پر سبی، چولستانی اور ساہیوال کے بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے. سبی کے 8 فٹ کے چاند بیل نے سب کو دیوانہ کر دیا.
اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور سکس سگما پلس کی پیشکش فلم لو گرو کا پہلا ویڈیو سانگ آ تینو موج کراواں ریلیز کر دیا گیا۔ سپر اسٹار جوڑی ہمایوں سعید اور ماہرہ خان بھی جلوہ گر۔